نکلے ہیں جس میں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر میرے دل سے محمد عربی کا نام نہیں نکلے گا۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت۔ اور ایسی محبت جب ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب نے آپ کا مرتبہ ایسا بلند کیا کہ سب کھڑے تھے، اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا۔ تو آپ بلندی کے مقام پر تب پہنچیں گے جب تک آپ اپنے اعمال کو صحیح نہیں کریں گے اور حقیقی رسول سے محبت نہیں کریں گے۔ جس طرح رسول سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، رسول کے اطاعت نہیں کریں گے، تب تک نہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بھی رہنمائی فرما رہے ہیں اور بروز محشر بھی رہنمائی فرمائیں گے۔ محبت اگر ہے آپ کے رسول سے محبت کے کئی طریقے دیکھیں۔ رسول سے محبت ہے، آپ رسول سے کے نام پر نماز پڑھیں اور نماز کے بعد درود پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ یہاں تو امام کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے میں اور میری ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ تو نماز میں پڑھنے میں منہ سوکھ جاتا ہے لوگوں کو، ایسا لگتا ہے بہت تھک گئے۔ نبی کے نام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو آواز ہی نکلنا بند ہو گئی، اور پنکھا نہ چلے تو اتنی آواز نکلے۔ اگر ایک پنکھا بند ہو جائے تو خطبہ کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے تو آج کہیں گے پنکھا چلا دو۔ لیکن درود جب پڑھنے اس طرح کا بھی ہے، نماز بھی آپ پڑھیں اور رسول پر درود پڑھیں۔ اور جب درود پڑھیں گے، ایک روایت میرے ذہن میں آئی کہ بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بروز قیامت جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، ترازو لگا دیے جائیں گے، میزان عمل قائم ہو جائے گا، اللہ رب العزت اپنی شان و شوکت کے ساتھ بلند مقام پر ہوگا اور اس رب کے شان شایان کے لائق اس کی کرسی ہوگی۔ پھر رب کائنات کے ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے لواء الحمد کے نیچے، جس کا جھنڈا حضرت آدم علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے کے نیچے سب ہوں گے۔ لواء الحمد کے نیچے مصطفیٰ تشریف فرما ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میزان قائم ہوگا، ترازو میں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، فرشتے ایک دوسرے کو جس کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے اور جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، داہنے والے کو جنت میں، بائیں والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس دن بھی ٹکٹ ملے گا، بورڈنگ کارڈ ملے گی۔ آپ جب جاتے ہیں فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو بورڈنگ کارڈ لینا ہوتا ہے، اور اس بورڈنگ کارڈ ملنے سے پہلے آپ کی انکوائری ہوتی ہے، امیگریشن ہوتا ہے آپ کا صحیح ہے کہ نہیں، آپ کے پاسپورٹ میں ویزا ہے کہ نہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ لیگل ہیں یا ان لیگل ہیں، آپ جائز طریقے سے جا رہے ہیں کہ ناجائز، پورا آپ کا بیورا چیک کرتا ہے۔ اور جب آپ اس امیگریشن سے آپ کامیاب ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک ٹکٹ دیا جاتا ہے، بورڈنگ کارڈ۔ پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اس کے بعد کوئی نہیں روکے گا۔ آپ شان و شوکت سے کو پھرے گھومیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں آتا۔ قیامت کے دن بھی آپ کو بورڈنگ کارڈ ملے گا۔ وہ بورڈنگ کارڈ نامہ اعمال کے بعد تولنے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے فرشتے۔ دائیں ہاتھ میں جس کے ہوگا وہ جنتی ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اللہ اکبر وہ جہنمی ہوگا۔ نبی دیکھ رہے ہوں گے، سرکار فرماتے میں مشاہدہ کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امتیں ہوں گے، سب اپنی اپنی امت کے کارنامے دیکھ رہے ہوں گے، سب کی امتوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی اس شخص پر، اور جیسے ہی نظر حضرت آدم علیہ السلام کی پڑے گی آواز دے گی یا رسول اللہ، اے محمد دیکھیں آپ کی امتی کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ کون کہے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے۔ حضرت نبی کریم ہمارے آقا یہ نہیں کہیں گے اے آدم لے جانے دو، اس کا حساب ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن جس کی طرف مصطفیٰ جان رحمت کو بلایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے وہ خاص ہوگا، حکم ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام کہیں گے تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کو پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ،
اس کو پہچان لوں گا. اور تیز رفتار سے آقا علیہ السلام اس فرشتے کے آگے پہنچے اور کہے فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا امتی ہے, چھوڑ دو یہ میرا امتی ہے. فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے یا رسول اللہ, اللہ کا حکم ہوا ہے میزان پر اس کی نیکیاں تولی جائے, اس کی نیکیاں کم ہے, اس کی برائیاں زیادہ, اس لیے ہم رب کے حکم کے مطابق جا رہے ہیں. سرکار کا چہرہ غمزدہ ہوگا, آواز آئے گی فاتبعونی, میرے حبیب کے اطاعت کرو, میرے محبوب کو غمزدہ مت کرو, میرا حبیب جو کہے وہ کرو. فرشتوں فرشتے کہیں گے اطاعت یا رسول اللہ, کیا کیا جائے چھوڑ دے. مصطفیٰ فرمائیں گے نہیں, سے پھر سے میزان عمل پہ لے چلو, پھر سے اس کی نیکیاں تولو. فرشتے پھر سے اس کے نامہ اعمال پہ لائیں گے, نیکیاں تولی جائے گی, اور نیکیاں تولی جانے کے بعد پھر نیکیوں کا پلہ کم ہوگا. تو میرے مصطفیٰ کے دست مبارک میں ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا ہوگا, وہ ٹکڑے کو نیکیوں والے پلڑے پہ میرے مصطفیٰ رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آواز آئے گی کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا, جنتی ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب فرشتے اس کو جنت میں لے جانے لگیں گے تو وہ شخص کہے گا جس کو جہنم میں لے جا رہے تھے اب جنت میں جا رہا, آپ کون ہیں, مجھے بچا لیا. تو کہیں گے میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں, تو مجھے نہیں پہچانتا, لیکن دنیا میں تو میری شان میں اتنا عشق رکھتا تھا, محبت کرتا تھا کہ تیری آج چند نیکیاں کم ہو گئی ہیں, اور جو تو نے میں نے تیرے نامہ اعمال میں ملایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ درود مقدسہ ہے جو دنیا میں رہ کر تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وہی درود کو جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے, آج وہی درود کو میں نے تیرے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا ہے, تو اللہ نے اس درود کی برکت سے تیرے نیکیوں کے پلڑے کو مالک کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ محبت کریں, اگر نیکیاں کم ہو گئی اللہ کے رسول سے آپ عشق رکھیں گے اور یہ سچا عشق رکھیں گے, کم پڑ گئی تو رسول شفاعت کرے گی. لیکن آپ صرف شفاعت کے بھروسے پہ ہو نہیں صاحب, ہم تو نبی کی امتی ہے, بس ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. آج کل جیسے لوگوں آتے ہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں سب جنتی, آپ نے بس جلسہ کرا لیا آپ جنتی ہو گئے. یہی نہ کہتے آپ نے جلسہ کرا لیا, اے جلسہ کرانے والوں جنتی. اب جلسہ کرایا ہے تو نیت کیا ہے؟ جلسہ کرانا الگ بات ہے, جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس جلسے کو مصطفیٰ نے قبول کر لیا تو واقعی میں ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور اگر جلسہ دنیا کے لیے, دکھاوا کے لیے, جب حج قبول نہیں ہے دکھاوا کے لیے, تو یہ جلسے کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں, نیت اچھی رکھیں, نماز کی پابندی کریں اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں. وہ رب چاہے, اگر وہ رب چاہے, دیکھیے اگر رب چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے, کمزور تھے اور کمزوری کی انتہا میں تھے. رب نے اس دریا سے, اس سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا تھا ان کی ماں بچانے کے لیے, دریا میں, سمندر میں. اگر رب چاہے تو حضرت موسیٰ کمزوری کی انتہا پر تھے اور رب نے ان کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا. اور اگر رب چاہ لے تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں فرعون اپنی طاقت کی انتہا پر ہو اور رب کائنات اسے سمندر میں ڈبو دے. موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بچا لیا اسی سمندر پہ اور فرعون کو اسی سمندر میں ڈبو دیا. یہ رب کی پر بھروسہ کریں اور رسول کی اطاعت کریں. اطاعت کا یہ معنی کہ رسول نے جو کہا ہے بس اس کو کریں, عقل نہ لگائیں. فرماتے ہیں کہ اس میں اگر سوچنے بھی لگا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے جب ہجرت کی رات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, میرے نبی نے 40 آتنگوادیوں نے گھیر رکھا تھا نبی کے گھر کو, اور نبی نے فرمایا کہ اے علی میرے بستر پہ تم سو جاؤ اور مجھے مکہ چھوڑنا ہے, اس لیے کہ اب یہ لوگ میرے جان کے دشمن بن گئے. سنیے ذرا, جان کے دشمن بن گئے, اب مجھے مکہ چھوڑنا, میرے بستر پہ سو جاؤ. حضرت علی نے عقل لگائی, یا رسول اللہ اگر آپ تو جا رہے ہیں اور یہ آپ کو سمجھ کے کہیں مجھے قتل کر دے, مجھے قتل کر دے کیا ہوگا؟ لیکن حضرت علی کہتے ہیں بستر پہ سو گئے اور نبی نے کہا تھا کہ اٹھنا علی, یہ سامان فلاں فلاں کو پہنچانا اور پھر تم بھی پرسوں مدینہ آ جانا.
پوچھا علی آپ کو نیند کیسی آئی؟ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اتنی بہترین اتنی سکون کی نیند میں زندگی میں کبھی نہیں سویا جتنی سکون کی نیند بستر نبوت پر وہ قطرے وہ مشکل والی رات میں مجھے نیند آئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ 40 آتنکوادی گھیر کے کھڑے ہوئے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ فرمایا ڈر کس بات کا؟ ڈرتا تو ہر رات کا کہیں سو جاؤں ایسا نہ ہو کہ میری غفلت میں موت آ جائے، مجھے موت کو معلوم نہیں تک کب آئے گی، لیکن اس رات مجھے ڈر اس لیے نہیں لگا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی سو جاؤ صبح اٹھنا پرسوں مدینہ آ جانا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب علی جب تک مدینہ نہیں پہنچے گا علی کو موت نہیں آئے گی، علی جب تک مدینے نہیں جائیں گے علی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ کسی دن ضمانت رہی تھی زندگی کی، نبی نے میری زندگی کی ضمانت لے لی تھی، اور جس کی ضمانت مصطفیٰ لے لی ہو اس کو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگوں محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرے تو فاتبعونی، رسول کی اطاعت کرو، رسول سے محبت کرو، اور رسول جب سے آپ محبت کرو گے تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہمیں اور آپ کو اپنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ میں گزارش کروں گا